جی فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اگر آپ نے گلاب کے پھول اگائے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو پھولوں پر مختلف بیماریاں حملہ کرتی ہیں، جیسے کہ فلائز، وائٹ فلائز، گرین فلائز اور مائٹس۔ تو یہ وائٹ فلائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا حملہ ہو چکا ہے، اور ساتھ یہ آپ مائٹس دیکھ سکتے ہیں، یہ کہ ریڈ کلر کے ہیں۔ یہ کیڑے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، یہ چلتے ہیں، اور یہ جو ہماری برڈز ہوتی ہیں، فلاور برڈز، ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں، لیئرز ہوتی ہیں، پہلے والے پردے ہوتے ہیں، ان کو یہ نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے رس چوستی ہیں، اور پھر یہ ہمارے جو پتے ہوتے ہیں گلاب کے ان پر بھی ان کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ بیماریوں ان کے بارے میں ابھی بتا رہا ہوں، اور ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور ساتھ میں اس کا علاج بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ مارننگ فرینڈس، سلیم ڈوزز میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اور مجھے بہت سے دوست بتاتے ہیں کہ آپ اپنے پودے پر کون سی کھاد استعمال کرتے ہیں، کون سی فرٹیلائزر دیتے ہیں کہ آپ کے جو پھول کے گلاب کے جو پودے ہیں وہ پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج فرٹیلائزر کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم اور ضروری بات کہ آج کا جو موسم ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور جو موسم ہے وہ سردی سے گرمی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس جو موسم ہے وہ بھی اگر تبدیل ہو رہا ہے، اگر آپ اس حصے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر موسم میں شدت آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے پودے کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا پودا بھی کہیں بیماریوں کے شکار تو نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ جو موسم تبدیل ہوتا ہے تو موسم کے تبدیل ہوتے ہی جو مختلف بیماریاں ہیں، جو مختلف انسیکٹس ہیں، وہ آپ کے گلاب پر حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ حملہ کرتے ہیں تو آپ کا جو گلاب کا جو پتیاں ہیں وہ مڑ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی جو گروتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ جیسے یہ میری پتیاں ہیں، یہ بالکل خوشنما نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھیں یہ ان کی یہ مڑ گئی ہیں، کرو ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بھی اپنے گلاب کی پتیوں کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان کی جو شیپ ہے، جیسے کہ اس پتی کی شیپ ہے بالکل یہ پرفیکٹ ہے، لیکن یہ آپ ان پتیوں کی شیپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتیاں جو ہیں یہ تندرست نہیں ہیں، بلکہ خوبصورت بھی نہیں لگ رہی، بلکہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پر بھی کٹ ہے، یہاں پر بھی کٹ ہے، اور یہ سٹریٹ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اور پتے کا جو کلر ہے وہ بھی بالکل گرین نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ اس قسم کے پتے ہوں گے تو آپ کا جو گلاب کا پودا ہے وہ ضرور جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیماری لگ چکی ہے یا لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پتے کو پیچھے سے موڑنا ہے، اور موڑ کر دیکھیں تو اس میں مائٹس کا حملہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری جو آنکھیں ہیں ان سے وہ نظر نہیں آتی یہ جو انسیکٹ ہیں، بلکہ یہ ہمارا جو پودا ہے اس کی جو لک ہے آپ اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پودے پر بیماری لگ چکی۔ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس پر بھی حملہ ہو چکا ہے اور اس پر بھی حملہ ہو چکا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی پتیاں۔ تو اس کے لیے آپ نے گلاب کی پتیوں کو چیک کرتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو گرین فلائز ہیں یا وائٹ فلائز ہیں یا مائٹس ہیں، اگر ان کا حملہ ہو چکا ہے تو آپ نے فوراً اپنا جو گلاب کا پودا ہے اس کو مرنے سے بچانا ہے، اور اگر آپ کا جو انسیکٹ ہیں اگر اس پر حملہ کریں گے تو آپ کے پودے کو وہ خراب کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو انسیکٹ ہیں ہمارا یہ پودا ہے اس کا یہ پتوں کا جو رس ہے وہ چوستے ہیں، اور چوس کر ہمارا جو پودا ہے اس کو یہ بدنما کرتے ہیں، اور یہ جب یہ بڑھتے ہیں تو یہ پھر ہماری جو کلیاں ہیں، برڈز جن میں یہ پھول آنے والے ہیں، یہ ان کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پودوں کے جو گلاب کے پتے ہیں ان پر آپ نے دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو اس بیماری کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو گلاب کا پودا ہے وہ بہت شاندار گروتھ کر رہا ہے، بہت اس میں پتیاں نکل رہی ہیں، اچھے گلاب نکل رہے ہیں،
جیسے یہ گلاب کا دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ گلاب کا خوبصورت پھول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کا جو یہ گلاب کا خوبصورت پھول پودا کہیں کسی بیماری کا میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، اس پر کسی انسیکٹ نے حملہ تو نہیں کر دیا، اور کیا یہ جو ہمارا گلاب کا پھول ہے، خوبصورت پھول ہے، کیا یہ ہمارے پاس مہمان تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے پھولوں کوئی جو آنے والی برڈز ہیں ان پر آپ نے دیکھنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کا جو پھول ہے گلاب کا کیا کہیں وہ تو بیماری کا شکار تو نہیں ہے، جیسے میں ابھی آپ کو یہ زوم کر کے بتاؤں گا اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ میرے اس گلاب کی یہ جو ہے یہاں پر یہ آپ مائٹس دیکھ سکتے ہیں، یہ وائٹ فلائز دیکھ سکتے ہیں اور یہ مائٹس دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں اپنے پودے کی یہ جو سچویشن ہے، تاکہ آپ کو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائٹس ہیں، مائٹس، اور یہ مائٹس کا اگر ہم نے ان پر کنٹرول نہ کیا تو یہ ہمارا جو پودا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں، اس کے جو پتے ہیں، اس کی جو برڈز ہیں، یہ سب کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے یہ مائٹس ہیں۔ حالانکہ دور سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہمارا جو پھول ہے گلاب کو بالکل تندرست ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھی اچھی کلیاں نکل رہی ہیں، بہت خوبصورت پھول نکل رہے ہیں، یہ برڈ سے پھلا ہوا ہے، لیکن یہ جب برڈ سے بھرا ہوتا ہے تو اس پر اٹیک ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کا جو ہے علاج وہ کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج جناب بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے جو نیم آئل ہے اس کا آپ استعمال کریں، اور نیم آئل کو آپ اپنے گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو نیم کے بیج ہوتے ہیں ان کو آپ لے لیں اور ان کو پانی میں ابالیں، اور ابال کر اس کا جب وہ ابل جائے، ابالنے کے بعد اس کو پانی مکس کریں اور اپنے پودوں پر سپرے کر دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر شاور ہے تو آپ اس میں پانی بھریں، عام سادہ پانی بھر کر اس کو زور زور سے اس پر شاورنگ کریں، تو تب بھی یہ جو انسیکٹ ہیں، مائٹس ہیں، یہ اس سے مر سکتے ہیں، اور جب یہ آپ کے پودے سے گر جائیں گے تو یہ تلف ہو جائیں گے۔ تلف ہونے سے آپ کا جو پودا ہے وہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور اتنا بھی زیادہ آپ نے سپرے سخت نہیں کرنا کہ کہیں آپ کی یہ جو برڈز ہیں یہ نہیں، یا کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو پانی ہے اس میں تھوڑا سا سوپ ملا لیں، اور سوپ ملا کر اس کو آپ سپرے کر دیں، اس سے بھی یہ جو مائٹس ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے کوئی بھی پیسٹی سائڈ سپرے آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس پر فوراً سپرے کرنا ہے، اور سپرے کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کا جو پھول ہے گلاب کا کیا وہ ان بیماریوں سے بچ گیا ہے۔ تو آپ نے مجھے اپنا جو تجربات ہے اس کے بارے میں بتانا ہے، اور کیونکہ یہ موسم سردی سے گرمی کی طرف تبدیل ہو رہا ہے تو اس لیے آپ نے فوراً اپنے پودوں کو دیکھنا ہے اور اس کی صحت کو دیکھنا ہے، اس کی جو کلیاں ان کو دیکھنا ہے، اور کلیاں دیکھ کر آپ نے بھی بتانا ہے کہ کہیں آپ کے پودے بھی ان بیماریوں کا شکار تو نہیں ہو گئے جن بیماریوں کا شکار میرے یہ پودے ہو چکے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ کے پودے بھی تو نہیں اس کے شکار ہو گئے۔ اگر آپ شکار ہو گئے تو آپ نے درج طریقوں پر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے مجھے بھی اپنا تجربہ ہے اس کے بارے میں مجھے بھی آگاہ کرنا ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔